السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طیب زری۔ ویلکم ٹو آثار قدیمہ پوائنٹ۔ آسمان سے اتاری گئی ایک لذیذ اور معجزاتی غذا، یہ کھانا بنی اسرائیل پر کب اور کیوں اتاری گئی؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتائیں گے۔ آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے گا۔ بنی اسرائیل نے ایسی کیا نافرمانی کی تھی کہ جس کا اثر آج تک کے ہر کھانے میں موجود ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور انہیں فرعون سے نجات دے دی تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بحیرہ احمر کو پار کیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اطمینان نصیب ہو گیا تو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ اس بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر ارض مقدس یعنی شام میں داخل ہو جائیں، جس مقدس سرزمین کا وعدہ بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا اور جو انہیں عطا کی جانے والی تھی، لیکن اس وقت ارض مقدس پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا، جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر عمالقہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے، جن کی تعداد 6 لاکھ تھی، لیکن جب یہ لوگ ارض مقدس کے قریب پہنچے تو ان کے دل میں خوف طاری ہو گیا اور بزدلی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اس شہر میں جبارین ہیں جو بہت زور آور اور زبردست ہیں، لہٰذا یہ لوگ جب تک اس شہر میں رہیں گے ہم ہرگز اس شہر میں داخل نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دیا، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کرے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ان کے اس رویے سے حضرت موسیٰ کو بہت صدمہ ہوا، لہٰذا اللہ نے انہیں یہ سزا دی کہ جس وادی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں 40 سالوں تک وہ بھٹکتے رہے مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اس میدان کا نام میدان طیہ تھا، جو 27 میل کے رقبے پر مشتمل تھا۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلتے اور رات کو ایک جگہ پر پہنچتے، اور جب صبح ہوتی تو وہ وہیں موجود ہوتے جہاں سے وہ چلے تھے، لہٰذا اب بنی اسرائیل اس ایک میدان میں پھنس چکے تھے۔ ایک ہفتے میں اب کا سامان ختم ہو گیا اور ساری کی ساری قوم توبہ و استغفار کرنے لگی اور معافیا مانگنے لگی۔ میدان طیہ میں ہونے والے اس سخت امتحان اور مشکلات کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آیا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے اس میدان میں بے شمار نعمتیں اور عطائیں نازل فرمائی۔ جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی اور پانی کی ضرورت پڑی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا ایک چٹان پر مارا تو اس چٹان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ چونکہ یہ وادی وسیع و عریض میدان پر پھیلی تھی، اس لیے وہاں سر چھپانے کی کوئی جگہ نہ تھی، اور دن کے وقت سورج کی دھوپ اور تپش سے بنی اسرائیل بدحال ہو جاتے تھے، لہٰذا دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لیے سایہ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ رات کو میدان کے بالکل درمیان میں ایک چمکدار ستون اترتا تھا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر بے شمار نعمتیں اور عطائیں نازل کی تھی۔ انہی نعمتوں اور عطاؤں سے ایک نعمت من و سلویٰ تھا۔ دراصل اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کو کھانے کے لیے آسمان سے 2 قسم کی غذا اتاری تھی، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلویٰ تھا۔ من شہد جیسی میٹھی غذا تھی۔ انجیل کی کتاب خروج میں لکھا ہے کہ جب شبنم سوکھ گئی تو انہوں نے دیکھا میدان میں چھوٹی چھوٹی گول چیز پڑی ہے، جیسا کہ پالے کے دانے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل اسے دیکھ کر کہنے لگے، من یعنی یہ کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ وہی غذا ہے جو خداوند کریم نے تمہیں کھانے کے لیے دی ہے، اور اس نے پہلے تمہیں آزمائش میں ڈالا اور تمہیں بھوکا رکھا، اور پھر وہ من جسے تو
اور تیرے باپ دادا بھی نہ جانتے تھے۔ تجھے کھلایا تاکہ تجھے سکھائے کہ انسان صرف روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا۔ من دراصل ایک شبنمی گوند تھا جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہ گوند وہاں کے پیڑ پتوں پر جمع ہو جاتا تھا اور بنی اسرائیل روز صبح سویرے اسے جمع کر کے کھا لیتے، جو ہر شخص کے لیے تقریباً 4 سیر اترتی تھی۔ جو اس دن سویا رہتا تھا وہ اس دن کی خوراک سے محروم رہتا تھا۔ اور سلوا ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بٹیر کہتے ہیں۔ جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتی تو ان پرندوں کے ہجوم در ہجوم بنی اسرائیل کے خیموں کے گرد آ کر بیٹھ جاتے، لہٰذا وہ لوگ انہیں بآسانی پکڑ لیتے اور بھون کر کھایا کرتے۔ من و سلوا ایک ایسا کھانا تھا جو بآسانی ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقہ میں بے مثال تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یہ معجزہ ہوا کہ ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے، نہ کپڑے پھٹتے اور نہ ہی میلے ہوتے، اور جن بچوں کی پیدائش ہوتی ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا رہتا تھا۔ اس طرح وادی طیہ میں بنی اسرائیل من و سلوا اور ان چشموں کے سہارے ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ تم لوگ روزانہ من و سلوا کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ نہ کرنا، مگر بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوا نہ اتری تو ہم لوگ اس جٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے من و سلوا میں سے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، لہٰذا نبی کی نافرمانی کرنے پر ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو انہوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب جل کر راکھ ہو گیا، اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ لہٰذا احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا، نہ گوشت کبھی سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہ ہوتا تھا۔ دنیا کے مختلف مذاہب کی کتابوں میں بھی آسمان سے کھانا اترنے کا ذکر ملتا ہے۔ بدھ مت کی روایت کے مطابق جب دنیا کا ایک چکر ختم ہو جاتا ہے تو آسمان سے غذا برسنے لگتی ہے۔ اسی طرح ہندو مذہب کی کتابوں میں بادلوں سے شہد برسنے کا ذکر ملتا ہے، اور قدیم یونانیوں کے ہاں بھی ایک ایسی آسمانی غذا کا ذکر ملتا ہے جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہی شہد جب دریاؤں پر برستا تو ان کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو جاتا۔ ہم نے دیکھا کہ خدا تعالیٰ نے وادی طیہ میں بنی اسرائیل کے لیے سائے کے لیے بادل بھیجا، کھانے کے لیے من و سلوا بھیجا، پانی کے لیے 12 چشمے جاری کیے، لیکن ان سب نعمتوں کے باوجود بنی اسرائیل کے سرکش لوگوں نے اللہ پر توکل نہ کیا اور نہ شکری کی۔ انہوں نے خدا کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کھانے کو اگلے دن کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا۔ بالکل اسی طرح جب ہم کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے پہلے اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا۔